باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہم سنیں گے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت موجود ہیں، قرآن پاک سے کچھ الحمدللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے ذریعے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور بھی بڑی مفید باتیں، مفید مشورے، اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اسٹارٹ قرآن پاک کی برکتوں سے لیتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ حضور آج فیضان قرآن سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، جی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، جی۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحیح۔ اس کی تفسیر میں جی۔ سورۃ الجنان میں کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ صحیح۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا جو حقیقی سبب ہے نا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، ٹھیک ہے، امر الہی ہے، بے شک، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب یعنی اس نے اپنی تعظیم کا حکم دیا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ بالکل۔ مزید کیا فرمائیں گے اس پر؟ اب جو ہے نا وہ ہم اس کے متعلق 3 احادیث کریمہ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسلم شریف میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت پہ داخل نہ ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے،
ماں باپ کا نافرمان، دا یوتھ مردوں کی وضع بنانے والی عورت، ٹھیک ٹھیک، یعنی مردانہ وضو و قطع، صحیح مردانہ لباس پہننے والی عورت۔ صحیح، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ کریم ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں مل جائے گی۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا، صحیح، یعنی جہاں فرمایا اس کے ساتھ والدین پر احسان کا فرمایا کہ ان کے بے ساتھ شک، بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک، کہ کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کا ظاہری سبب ہے دنیا میں آنے کا۔ بالکل ٹھیک، اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے آج کل اس میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے صحیح، کہ یہی والدین اگر بچے کے ساتھ تھوڑا ٹھیک رہیں تو بچہ، میرے ماں باپ، میرے باپ، یہی والدین اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے اگر بچے کو تھوڑا آنکھیں دکھا دیں تو بچہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے، صحیح، ان کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، صحیح، ان کی بات نہیں سنتا۔ حالانکہ ایک اور مقام پر بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب صحیح، اف جو ہے نا، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ماں نے کہا بیٹا یہ کام کر دو، اب بندہ جو ہے نا وہ بچہ بیٹا اٹھا، جیسے ماں نے کہا نا اس نے اف، اب اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، کام تو وہ کر رہا ہے مگر اس نے اف کہا، تو اس تک کا منع ہے۔ اب اس سے آگے اب خود اندازہ لگا لیں کہ خالی اف تک کا جب منع ہے تو اس سے اگلا درجہ کتنا خطرناک ہے۔ ان کے اللہ آگے کے زبان درازی کرنا، ان کے آگے بدتمیزی زبان درازی کرنا، بدتمیزی کرنا تو بہت جو ہے نا پڑلے درجے کی حماقت ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل جو پڑلے درجے کی جو ہے غلطی ہے صحیح، کہ ایسی حرکتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، اپنے والدین کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اولاد کو چاہیے کہ یہ غور کرے کہ صحیح، جب یہ چھوٹی تھی، یہ صحیح، بچہ جب چھوٹا تھا تو اس کی ماں نے اس کو کس طرح پالا، بے اس شک، کے باپ نے اس کو کس طرح پالا، کس طرح اس کے لیے کما کما کے لاتا تھا۔ صحیح، اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طرح کے احسانات جو نا وہ ان کو ذرا ذہن میں لائے۔ آج اس نے تھوڑا سا بول دیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بالفرض اگر والدین اگر اس عمر کے حصے میں پہنچ جائیں، اس وقت بھی والدین اگر کوئی اس طرح کی بات کہیں تو اس کو چاہیے درگزر سے کام لے۔ صحیح، حالانکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین اس عمر کے حصے میں کہ جس میں بعض کو میموری اتنا کام نہیں کرتی، صحیح، اس وقت یہ اس چیز کو یاد کرے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو بات تو جو نا 10 بار روتا تھا، صحیح، بالکل، پھر بھی اس کے والدین اس سے بیزار نہیں ہوتے تھے، صحیح، بالکل، اس کی وہ بات پوری کرتے تھے۔ اچھا جب بھی اس کو کھانا کھانا ہوتا تھا، لیکن بولنے کی طاقت ہے، یعنی بولنا شروع کرتا مجھے بھوک لگی، پھر بھی روتا تھا تو ماں سمجھتے تھے کہ اس کو جو نا بھوک لگی ہے یا اس کو پیاس لگی ہے، یہ رو کے بلاتا تھا۔ ماں کہہ سکتی تھی بولو، کیا زبان سے منہ سے بولو نا جب تم بول سکتے ہو تو۔ صحیح، انہوں نے تو کبھی نہیں کیا، پرورش میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب جب یہ والدین اس حصے میں پہنچ گئے، اس کو چاہیے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بے شک، جو اللہ نے حکم دیا نا کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش ہو۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ اللہ، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں حضور کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یعنی ان کی اگر خواہشات ہے بالفرض نئی بائک چاہیے، کار چاہیے، موبائل چاہیے، کوئی اور دنیاوی خواہش ہے کہ گھومنے پھرنے جانا ہے اور ماں باپ سمجھا رہے ہیں یا ان کی گنجائش نہیں ہے، تو آج کل ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کی، ہمارا مقصد خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، تو کیا سمجھائیں گے ایسے بچوں کو؟ ہم یہی ظاہر ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ والدین کے سارے احسانات جو ہے اس نے ایک جملے میں جو ہے ختم کر دیے کہ میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا۔ جبکہ ایک دنیا یعنی ایک جملے نے اس میں سارے جو ہے نا وہ سمجھے سارے احسانات ختم کر دیے والدین کے۔ جبکہ دنیا میں آنے کا سبب یہی سبب والدین یہی بنے، یہ بنے۔ سبب یہی بنے، دوسرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا فرما رہا ہے۔ بے شک، بے شک، اب دیکھیں اب یہ جو کہتی ہے نا یہ اولاد کہ آپ نے ہماری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اب تک، اب اس کو کار یا موٹر سائیکل نہیں ملی تو یہ سارے اس نے احسانات بھلا دیے اپنے والدین کے۔ میں کہتا ہوں
اور آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس طرح کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں نا، جی تو پھر ان کی اولاد ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی صحیح ہے. فرما رہے جب ہیں. یہی جب نا یہ باپ، یہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہے، صحیح اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، جب یہی لڑکا جب باپ بنے گا نا، شروع میں تو بڑی خوشی ہوگی جب بچہ چھوٹا ہوگا، تو صحیح یہی بچہ جب بڑا ہوگا نا، جب اسے یہ جملہ کہے گا نا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ نے میری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، تب اس کو جو نا وہ اس بچے کا دادا یاد آئے گا. صحیح صحیح مکافات عمل ہے، مکافات عمل. ایکشن کا ری ایکشن ہے. بالکل. اچھا، اب جیسے ہے نا کہ ایک واقعہ ہے نا، اب یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ اس طرح کا جی جی کہ ایک بچہ تھا، جی وہ ایسے نا مکان کی پلاننگ کر رہا تھا صحیح کہ میں یہاں یوں کمرہ بناؤں گا، یہ کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا. اب اس کا باپ چونکہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، تو اس نے کہا میں اپنے باپ کے لیے جو نا میں بالکل گیٹ کے پاس جو نا، باہر جو گیٹ کہتے ہیں اس کے پاس ہی بالکل ایک کمرہ بناؤں گا. اچھا اور باپ کو تعجب ہوا، باپ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا کمرہ باہر بالکل. میرا کمرہ بالکل باہر. تو کہا ابو جی وہ آپ نے بھی تو دادا جان کے لیے جو نا باہر کمرہ بنایا ہے، بالکل اللہ وہ بھی تو اللہ اکیلے رہتے ہیں، اللہ تو جب آپ بڑے ہوں تو آپ بھی اکیلے ہی رہیں گے. اللہ اللہ کیا تو وہی کہ آج جب یہی شخص اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا کہ جس نے اس کو اتنا پالا، اتنا بڑا کیا، جب یہ خدمت نہیں ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. صحیح فرما رہے ہیں. خیر، اگر کسی شخص نے اگر کوئی اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تو اب بیٹے کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، اس نے اس کے دادا کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا، اس کے باپ نے جو ہے وہ اس کے دادا کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے. صحیح، یہ پھر بھی ادب کرے گا. یہ پھر بھی ادب کرے. کیا بات ہے، کیا بات ظاہر نصیب اپنی جگہ سے اچھی جگہ پہ رکھے، کیا بات ہے. یعنی خود بھلے کم جگہ پہ رہے یعنی، اور اپنے باپ کو اچھی جگہ پہ رکھے. ماں باپ کا ادب، احترام، ادب. اکرام. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ذریعے خلیفہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں، اور بڑے اچھے سیکھنے کی اس میں باتیں ہیں کہ والدین کا احسان، والدین کی بے ادبی نہ ہو، ان کا ادب کریں. یہ بڑھاپے پر بھی پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہیں، اور ان کی بات کو مانیں، ان کی بات پر عمل کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. ان کے سامنے ہم زبان درازی نہ کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کو خوش رکھیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک چلے گئے، تو پھر جب یہ چلے جاتے ہیں تو پلٹ کر نہیں آتے. تو ان کو جیتے جی راضی رکھیں، خوش رکھیں. ان کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، اور ان کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے نا. حضور والدین کو دیکھنے سے متعلق جو ہے کہ کیا ثواب. بالکل، کہ جس نے والد کو نظر رحمت سے دیکھا تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب سبحان ملتا ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ. روایت میں جو. کیا بات ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، محبت کی نگاہ سے والد کو دیکھیں گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر بظاہر ان کی اتنی گنجائش نہیں تو ان سے بے جا ضد بھی نہ کریں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ساری زندگی انہوں نے کما کے ہمیں کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا، اور ہماری جو بھی جائز خواہشات تھی جو یہ پوری کر سکے وہ کیا. تو جو سمجھدار بچے ہو گئے ہیں، بلکہ بڑے ہو گئے ہیں، تو اپنے والدین کا دست اور بازو بنیں، ان کا سہارا بنیں، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے والے بنیں. اللہ کریم ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ سیگمنٹ فیضان قرآن، اس سے ہم نے سیکھا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے انوار حدیث. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. حدیث پاک ہم خلیفہ امیر علیہ سنت سے سنیں گے، پھر اس سے متعلق مزید سیکھنے کی باتیں ہیں. بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں، پہلے قرآن سے، اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ سے. تو بڑھتے ہیں خلیفہ امیر علیہ سنت کی طرف کہ آج یہ ہمیں کون سی حدیث پاک سنائیں گے. جی حضور، حدیث پاک. آج ہم ایک حدیث پاک سنتے ہیں مشکات المصابیح کی. کیا بات ہے. جی لبیک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس. یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی، سلام کا جواب دینا. ٹھیک وعیادت المریضی، مریض کی عیادت کرنا. ٹھیک. واتباع الجنائز، اور جنازوں کے ساتھ جانا. وإجابت دعوتی، اور دعوت قبول کرنا.
وَالتَّشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور چھینک کا جواب دینا. یعنی یہ 5 حق بتائے گئے اس حدیث پاک یہ میں، 5 حقوق بتائے گئے. تو اس کی اگر کچھ وضاحت ہو ہاں جائے. مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہے نا یہ صرف یہی 5 اچھا حق نہیں ہے، ٹھیک یعنی ہے انہی میں جو ہے نا وہ حصر نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ اور بھی چیزیں ہیں، صرف انہی 5 میں نہیں ہے. یعنی اس حدیث میں 5 بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوئے ہیں اس حقوق. کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. البتہ یہ 5 جو حقوق ہیں نا یہ تو بہت شاندار ہیں، کچھ کیونکہ وضاحت ہو اس جائے. میں سے جو نا بعض تو ظاہر ہے کہ وہ فرض کفایہ جی بنتے ہیں، کبھی وہ فرض عینی بن جاتے ہیں، ٹھیک اور ہے کبھی وہ مستحب کا درجہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک کبھی وہ واجب بھی بنتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پہ اب جیسے جنازہ جو ہے جی یہ فرض کفایہ ہے، فرض اگر کفایہ مقصد کیا؟ یعنی ایک نے بھی اگر ادا کر دیا تو جی سب پر سے فرض ساقط ہو گیا، انہیں ایک کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے جن کو اطلاع پہنچی. جن کو اطلاع پہنچا. وہ ٹھیک یہ مراد. اب اگر وہاں کوئی ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی بندہ ہے، ٹھیک ایک ہے ہی مسلمان ہے، ٹھیک اب ہے اس وقت فرض عین ہے. اب فرض کفایہ نہ کو اکیلا ہی ہے، صحیح وہی پڑے گا، تو ٹھیک ایسی جگہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہی فرض کفایہ تو جو کہ فرض عین ہو گیا. ٹھیک ہے اچھا اسی طرح بیمار کی عیادت اور جنازوں کے ساتھ جانا، بیمار کی خدمت کرنا، یہ عام حالات میں جو ہے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے یا اسی طرح دعوت میں شرکت کرنا، یا یہ بھی ظاہر ہے کہ عام حالت میں جو نہیں یہ سنت ہے یہ. ٹھیک ہے اور کبھی جو ہے نا وہ دعوت سے بچنا یعنی نہ جانا، یہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے یہ کہ وہاں جس دعوت میں جانا ہے وہ شراب ہوگی یا اللہ وہاں کو گناہ کا کام ہوگا، اب یہ وہاں نہیں جائے گا، ناجائز حرام کام ہے، ناجائز و حرام ہو جائے گا. اب اس دعوت سے اس کو بچنا ہے. اب اس کو اس دعوت سے بچنا ہے. لیکن لوگ ناراض ہوں گے، اب ہماری دعوت میں نہیں آئے اور ہم نے آپ نہیں کو تو دعوت یہ دی ظاہر تھی. ہے کہ یہ شریعت کو دیکھے گا نا. صحیح، لا تعاۃ فی معصیت الخالق. کیا بات ہے. یعنی اللہ رسول کی رضا کی طرف اس کی توجہ ہو، توجہ بالکل یعنی بندے کو راضی کر رہا ہے لیکن وہاں اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے. بالکل. تو تو یہ وہاں اللہ کی ناراضی کو دیکھے بس، ٹھیک یعنی اس ٹھیک سے ڈرے، یہ اللہ کیا کی ناراضی سے، اس کی نافرمانی سے ڈرے. بے شک بے شک. اچھا اسی طرح چھینکنے والا جو یہ تو الحمدللہ کہے گا، یہ تو سنت ہے. ٹھیک ہے جبکہ جب الحمدللہ کہا چھینکنے والے نے، تو جس نے الحمدللہ سنا تو وہ کیا کہے گا، یرحمک اللہ، رحمک اللہ. کہ یہ جو ہے وہ واجب ہے. اسی طرح سلام کرنا سنت ہے، صحیح مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. صحیح. اچھا اب کیا ہے کہ چند افراد بیٹھے ہوئے، ایک نے سب کو سلام کیا، کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا تو سب پر سے واجب ہٹ گیا. اب بقیہ اکیلے جو نا وہ مستحب رہا. صحیح اسی طرح چیخ کا جواب یا الحمدللہ کہا، اب ایک نے جو نا یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب پر سے ساقط ہو گیا صحیح. اور سب کے لیے واجب نہ رہا. ٹھیک. کسی نے بھی نہ دیا تو سب پر جو نا وہ سب گناہ گار ہوں گے. یہ باتیں بظاہر تو میرے مدنی چینل کے ناظرین لگتا ہے کہ کیا اتنی بڑی بات ہے، لیکن واقعی جو واجب ہے اور واجب کا ترک یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کتنی پیاری اور گہری بات بتائی ہے کہ سلام کیا اور کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کا جواب جو ہے وہ یعنی ادا ہو گیا، واجب سب کا وہ ادا ہو گیا، اور کسی ایک نے بھی نہیں دیا تو سب گناہ گار ہوں گے. سب گناہ گار ہوں گے. اچھا اب کیا ہے، چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، صحیح. جس نے سنا وہ کہے گا یرحمک اللہ. جی جی اب پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جی اچھا اب اگر کیا ہے کہ وہ حمد نہ کرے چھینکنے والا، یا اسے زکام ہے اور بار بار چھینکتا ہے، تو اب جواب دینا ضروری نہیں. ٹھیک ٹھیک. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک اور اس کی شرح اور تشریح ہم نے سنی ہے. تو مسلمانوں کے اس میں 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں. تو ہمیں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، احترام مسلم کرنا چاہیے، مسلمانوں سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی ہمارے قول و فعل سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. تو انشاءاللہ اپنی زندگی بھی پرسکون، دوسرے کی زندگی بھی پرسکون. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. کوئی شعر، کسی نعت شریف کا، کسی کلام کا شعر خلیفہ امیر اہل سنت کے سامنے ہم پڑھیں گے، پھر ان سے انشاءاللہ اس کا جو بھی خلاصہ ہے، ترجمہ ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کے میننگ ہے وہ سنیں گے.
تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ حضور اگر اس کو طرز میں بھی پڑھ دیں اور بتائیں کہ یہ شعر کس کا ہے، کیا ہے اس کے معنی۔ یہ جو نا وہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس کلام کا یہ ایک شعر ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے تمام خزانوں کی کنجیاں، یعنی ہر طرح کے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر آپ کو ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ، شعر کا یہ سبحان مطلب ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اب یہ کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے الامن والعلا میں جی کثیر احادیث کریمہ سے ثابت کیا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، جی نفع کی کنجیاں، جی نبوت کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں، جی اور ہر چیز کی کنجیاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان کنجی اللہ، یعنی چابی۔ چابی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ کہ مالک کل کہلاتے ہیں، تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک اور خود کو ان کا غلام سمجھے۔ کیا بات ہے۔ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں یہ، تو فرماتے ہیں جو ہر حال میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے، وہ سنت نبی کی حلاوت یعنی مٹھاس سے محروم رہے گا۔ اللہ اللہ، یعنی اپنے آپ کو بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بس پیش کر دے۔ یہ بالکل، دست عطا میں تیرے رحمت کی کنجیاں ہیں، بٹتا ہے سب کو صدقہ ہر صبح و شام تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، سبحان اللہ، کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یوں اگر ہم احادیث پہ اگر یوں جائیں نا تو وہ کئی احادیث ہیں، کئی حدیث ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کوئی الفاظ ہم خلیفہ امیر علیہ سنت کے سامنے عرض کرتے ہیں، پھر یہ اس کی ہمیں کچھ تشریح کر کے بتاتے ہیں، کچھ آسان کر کے بتاتے ہیں۔ تو آج کل جیسے کوئی کلام پڑھا جاتا ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حمد ہے، مناجات ہے، یہ نعت ہے، یا بعض اوقات ہر کلام کو نعت کہہ دیتے ہیں، یا یہ استغاثہ ہے، منقبت ہے۔ تو اب حمد کیا ہے، مناجات کیا ہے، نعت کیا ہے؟ تو حضور یہ کئی لوگ جو ہے نا، اب جیسے اب آپ تو خیر اس کی تشریح کر کے بتائیں گے، اب کوئی حمد پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی نعت کہہ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں تو اس کو منقبت کہہ رہے ہیں، تو بعض لوگ خالی کلام ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر اس کی کچھ تشریح فرما دیں آپ۔ ہاں دیکھیں کہ آپ نے 5 چیزیں بیان کی، جی حمد، ٹھیک مناجات، نعت، منقبت اور استغاثہ، ٹھیک، کیا مطلب ان کے؟ اور ایک آپ نے کہا کلام۔ کلام لیکن کلام جو ہے نا یہ عام ہے، سب کے لیے چلے گا، سب کے لیے چلے گا۔ ٹھیک ہے، ہر نعت، ہر حمد، ہر منقبت کلام ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر ہر کلام جو ہے نا یہ ضروری نہیں کہ منقبت ہو، ٹھیک ہر ہے، کلام ضروری نہیں کہ مناجات ہو، ٹھیک، ہر کلام ضروری نہیں کہ حمد ہو۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ پہلے تو ہم لیتے ہیں حمد اور نعت کو، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا صحیح، یہ حمد کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا یہ نعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب مناجات، صحیح، کوئی ایسا کلام کہ جس میں جو ہے نا وہ دعائیہ اشعار ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگا جا رہا ہو، صحیح، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہو، ٹھیک، جیسے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب صحیح، پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین آمین، جی، تو یہ ہے مناجات، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، دعا، ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مناجات۔ ٹھیک، اب بچا منقبت اور استغاثہ۔
ٹھیک اگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اگر کوئی تعریف کی جائے یا کلام کوئی ایسا ہو جو ان کی تعریف پر مشتمل ہو تو اسے کہا جاتا ہے منقبت. صحیح، چاہے صحابہ کرام کی شان میں ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام کہلائے گا منقبت. ٹھیک ہو گیا. اب رہا استغاثہ. انبیاء کرام علیہم السلام یا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا جو کلام ہوگا نا، جو فریاد پر جو مشتمل کلام ہوگا، اسے کہا جاتا ہے استغاثہ. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا سکتا ہے، صحیح صحابی کی بارگاہ میں بھی، صحیح کسی اور نبی کی بارگاہ میں بھی. صحیح صحیح. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا، بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ میں میں عرض استغاثہ ہے، ہے، استغاثہ ہے، فریاد ہے، التجا فریاد ہے. ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا یہ ذہن رہے کہ اب جیسے کسی نے نعت کو اگر منقبت کہہ دیا یا منقبت کو نعت کہہ دیا تو اس میں شرعاً کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر کسی نے رسالے کو کتاب بول دیا تو حالانکہ ظاہر کتاب کیا ہے کہ لکھی ہوئی چیز، جی تو رسالہ الگ ہوتا ہے، کتاب الگ ہوتی ہے. تو یہ ادبی اصطلاحات ہیں. صحیح. اچھا انگلش میں کیا ہے، کتاب کو بک کہا جاتا ہے، رسالے کو بکلیٹ کہا جاتا ہے. یعنی چھوٹی جو چیز ہے وہ رسالہ، رسالہ اور بڑی جو کتاب ہوئی وہ کتاب ہو وہ گئی ہے. کتاب. البتہ اب اگر کوئی رسالے کو اگر کوئی کتاب بول دے تو کوئی حرج نہیں. صحیح. اچھا بعض اوقات جو ہے نا وہ رسالوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اتنی بڑی کتاب بن جاتی ہے، اس کو بھی رسالہ کہا جاتا ہے. صحیح کہ صحیح جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں فرماتے ہیں. صحیح صحیح. تو یوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اصطلاحات حمد، مناجات، نعت، استغاثہ اور منقبت یا کلام، اس کے متعلق خلیفہ امیر علیہ سنت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا. تو ہم بھی بولنے میں یہ احتیاط کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کی مزید چیزیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. خلیفہ امیر علیہ سنت سے ہم کچھ نہ کچھ باتوں پر نصیحت لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھائیں، سکھائیں. تو حضور آج آپ کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ دیکھیں آج کلام ہوگا رکوع و سجود میں کوتاہی پر. ٹھیک ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں جی. مگر رکوع اور سجود یہ صحیح نہیں کرتے، ان میں کوتاہی کرتے ہیں، ان میں غلطی کرتے ہیں. کس طرح؟ پہلے تو حدیث پاک سنتے ہیں، وہ پھر عرض کرتا ہوں. جی جی لبیک. حدیث پاک میں جو شخص رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا، نماز اسے کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اللہ اللہ. نیچے ایک روایت میں یہ بھی ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو رکوع و سجود مکمل نہ کرے. صحیح. اب دیکھیں کہ میں نشاندہی کرتا ہوں کہ آج کل جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ عرض کرتا ہوں. رکوع کیا ہے؟ رکوع یہ ہے کہ یہ جھکے، صحیح. کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ٹھیک. یہ اس کا فرض ہے. صحیح. جبکہ مکمل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. اب یعنی کہ آرام سے گھٹنوں کو یہ پکڑ لے. صحیح. یہ ہے رکوع. اچھا رکوع کے لیے جھکنا یہ نماز میں فرض ہے. ٹھیک. اور ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. صحیح. اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ رکوع کس طرح ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا یوں کیا اور اٹھ گئے. ایک تعداد ایسا کرتی ہے. ایک تعداد ایسا کرتی ہے. صحیح. جیسے نہ سجدے میں بھی اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ بس جیسے جیسے وہ گئے، اگرچہ کہ وہ چلو وہ پورا حیت ہو گئی مگر وہ کیا وہ واجب ادا نہ ہو، بس اٹھو، کیونکہ ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. صحیح. تو سجدے میں اس طرح کی جلد بازی کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے رکوع و سجود کا خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا ہم جو نا وہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، طریقے کے ساتھ نماز پڑھیں. پھر دیکھیں گے اس کے فضائل و برکات بھی نظر آئیں گے. بے شک. نماز سیکھنے کے لیے اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ نے تو چلیں بتا دیا، کچھ دکھا بھی دیا ہی ہے، لیکن یہ تو ایک بہت شارٹ ٹائم ہے، کچھ انڈیکیٹ کیا ہے، لیکن اگر کوئی نماز سیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے دیکھیں گے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ الکریم فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے جو کہ 7 دنوں کا ہوتا ہے. صحیح.
آپ وہ کر لیں. آپ ٹھیک کو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا وہیں 7 دن آپ وہیں رکیں. صحیح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ 2 گھنٹے آئیں اور صحیح جو بھی پڑھنا ہے جو سکھایا جاتا ہے وہ کریں, پھر آپ چلے جائیں. صحیح صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اگر رکوع اور سجود پورے نہ ہوئے, کامل نہ ہوئے, اور اگر نماز ہی نہ ہوئی, اور خدا نخواستہ حضور اگر کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری نماز ہی نہیں ہو رہی, مجھے تو آتی نہیں, تو چلو میں چھوڑ دیتا ہوں, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اب دیکھیں کہ اگر رکوع کا اگر ادنا درجہ بھی, جی یعنی اتنا یہ جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچے, صحیح اگر اس نے اس طرح رکوع نہیں کیا تو یہ رکوع نہیں کہلائے گا. جب صحیح. رکوع نہ ہو تو نماز نہ ہوئی. ٹھیک دعوت اسلامی میں فیضان نماز کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے تو اس میں داخلہ لے لیجیے. 7 دن کا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ بھلے اپنے گھر پہ رہیں, وہ 2 گھنٹوں کے لیے آئیں اور کیا کہتے ہیں وہ کلاس لیں اور وہ گھر چلے جائیں. صحیح ہے. تو اس طرح یہ 7 دنوں کا یہ کورس کر لیں, فیضان نماز کورس کر لیں. فیضان نماز کورس. اور اگر کوئی فزیکل نہ ہو سکے تو آن لائن کچھ کرنا چاہیں تو ہاں آن لائن بھی ہوتا ہے. کیسے؟ اس کے لیے یہ کہ اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے نا فیضان جی آن لائن اکیڈمی, جی جی. آپ اس کے ذریعے اب یہ آن لائن ترکیب کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی نے کتنی آسانیاں کر دی. 7 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس بھی ہوتا ہے. مختلف علاقوں میں جز وقتی یعنی 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا بھی فیضان نماز کورس ہوتا ہے. اور اگر فزیکل نہیں جا سکتے تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے نماز کورس کر لیجئے. نماز تو سیکھنا چاہیے نا, نہیں آتی یہ کہہ کر ہم جان چھوڑا دیں, نہیں. دنیا کے سارے کام سیکھتے ہیں, دنیا کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں, تو نماز بھی آنا چاہیے, کامل آنا چاہیے, تبھی تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو نماز سیکھیں, پابندی سے پڑھیں. اللہ کریم ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. خلیفہ امیر علیہ سنت سے ہم کسی بات پہ کوئی مشورہ بھی لیتے ہیں کہ کوئی ایسا مشورہ یا کوئی اپنا ذاتی اپنا مشاہدہ بیان کریں. حضور یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے بڑی ضد کرتے ہیں, موبائل مانگتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ناک میں دم کرتے ہیں, دم میں ناک کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں, تو بات کر رہے ہوتے ہیں بات نہیں کرنے دیتے. تو بچوں کو کنٹرول کیسے کریں؟ اب دیکھیں اس میں آپ نے مختلف چیزیں بیان کی. شرارت ایک الگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کسی چیز کا تقاضا کرنا, مطالبہ کرنا, یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جیسے موبائل کا تقاضا کرنا, موبائل مانگنا, یہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. اس طرح ضد کرنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے تو سب کے جو نا الگ الگ کیٹیگریز ہیں. اس لیے کہ ضد کا جہاں تک تعلق ہے کہ سب کے سامنے ضد کریں گے تو بے عزتی ہوگی. ظاہر ہے کہ والدین کی باپ کی بے عزتی ہوتی ہے. جی سب کے سامنے ضد کریں گے ظاہر ہے باپ کی بے عزتی ہوتی ہے. جی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ ضد نہ کریں, دوسرے طریقے کہ گھر میں بھی جو ہے نا ضد پوری نہ کریں, صحیح. عادتیں نکالیں ضد کرنے کی. کیسے نکلے گی؟ اصل میں ہوتا یہ کہ عموماً گھروں میں جو نا بعض اوقات بچوں کی ضدیں پوری کی جاتی ہیں. اچھا تو اس کو ضد کا عادی تو ہم نے بنا دیا. اب وہ تھوڑی دیکھا کہ مہمان ہے یا کہیں گئے میں, وہ تھوڑی دے, اس نے تو اپنی ضد کرنی ہے, اپنا تو کام نکلوانا ہے, اس نے ضد کرنی ہے. اسی طرح شرارت, تو شرارت پہ جو ہے نا وہ بندے کو چاہیے, باپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھاتا رہے. کبھی آنکھیں دکھے, کبھی یوں پکڑ لے, بٹھا لے. اب 2 ہیں, ایک کو ادھر بٹھائے, ایک کو ادھر بٹھائے, یوں کر کے کام چلے. صحیح صحیح. اور اپنے اندر برداشت پیدا کرے. اگر اکیلا ہے تو اپنے اندر برداشت پیدا کرے. بچے ہیں تو ضرور اچھل کود کریں گے, سب کچھ کریں گے, صحیح. آپ اپنے کام کرتے رہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بچے تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں, اور بچے گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں, لیکن جب یہ اوور لمٹ ہو جاتے ہیں تو یہی بچے کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے سر کا درد اور درد کا سر بن جاتے ہیں یہ, اور پورے گھر کا نظام آگے پیچھے کر دیتے ہیں. میں نے خود پرسنلی کئی دفعہ دیکھا ہے خلیفہ امیر علیہ سنت کو, کیونکہ ایک ذاتی تجربات بھی شیئر کیے جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات سفر میں, بعض اوقات کسی کا جانے میں بچے, شہزادے حضور کے بچے بھی, بعض اوقات کچھ اور بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں. تو میں نے خود یہ دیکھا کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, وہ جو بچے حرکتیں کرتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بچے کچھ کر رہے تھے تو بعض اوقات لوگ بار بار ٹوکتے ہیں, نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. تو ایک دفعہ کا تو حضور مجھے بھی یاد ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود تھا, تو بچے کو کوئی بار بار ٹوک رہے تھے, تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بچے ہیں, آپ تو بچے نہیں ہیں. تو بچے کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا برداشت ہونا چاہیے, نہیں ہوتا برداشت. اور بعض اوقات لوگ بچوں کو مارتے بھی ہیں, بار بار ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. تو واقعی بچوں کو سنبھالنا پورا ایک کام ہے, اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بعض اوقات تو ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں یہ, لیکن پھر بھی آپ کو دیکھا ہے کہ بیزاری یا کچھ چڑچڑاپن, کوئی جھنجھلاہٹ یہ ہوتی نہیں ہے. تو اس پر کچھ اگر تربیت فرمائیں.
میں وہی کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اتنی برداشت دی ہے۔ الحمدللہ۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ برداشت پیدا کرے، کوشش کرے، صبر کرے۔ صحیح۔ بعض اوقات واقعی آزمائش ہوتی ہے، یہاں بندے کو چاہیے صبر کرے۔ اور دوسرے کہ بار بار ٹوکنے سے بچہ جو ہے نا وہ پھر نڈر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ بار بار ٹوکنا جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتا، ٹوکے تو پہلے ایک ہی بار ٹوکے جس سے بچے سیدھے ہو جائیں۔ صحیح۔ صحیح۔ تو بار بار نہ ٹوکے۔ ماں عموماً گھر میں وہ تو بیچاری سارا دن وہ کرتی تو ہے، اثر یہی ہوتا ہے نا کہ ماں بار بار ٹوکتی رہتی ہے بچوں کو، اور زیادہ جلال آ جائے تو پھر پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ پٹائی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ بعض اوقات ذرا بچوں کو شدید مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ کہ ہمیں مارنا نہیں چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت نے ہمیں بچوں کی تربیت بھی اور بچوں کو سنبھالنے سے متعلق بھی ہمیں کچھ نصیحت فرمائی اور بڑی پیاری باتیں بتائیں۔ یہ اللہ کرے اس پر عمل ہو جائے۔ بچے ہیں، بچے شرارت بھی کرتے ہیں، ضد بھی کرتے ہیں، تو بچوں کو بچوں کے حساب سے، ان کی نفسیات کے حساب سے ہینڈل کرنا آ جائے اور قوت برداشت بھی پیدا ہو جائے، صبر بھی آ جائے، ان کی تربیت بھی کریں۔ اور بعض اوقات ہم خود بچوں پر بیجا سختی کر کے یا ان کو مار پیٹ کے یا بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچوں کو ہم خود ضدی بنا دیتے ہیں، پھر وہ جو کرنے کے کام ہوتے ہیں بچے وہ بھی نہیں کر پاتے، کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو کوئی اور بچوں کو، یعنی بچے آہستہ آہستہ، یہ بچے نہیں رہتے، بڑے ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لیکن گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا سخت اور اتنا شدت والا ہوتا ہے کہ بچے اس میں گھٹن فیل کرتے ہیں۔ پھر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات غلط صحبتوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم بولتے ہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے بچوں کو اپنا ہی دوست بنا لیجئے، کوئی اور بگڑی ہوئی صحبت میں وہ چلے گئے، بگڑے ہوئے ماحول میں چلے گئے اور یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ بالخصوص میں والد سے عرض کروں گا کہ اگر بیٹے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں اور اگر پوسیبل ہے تو اس طرح کا کوئی ٹائم مینیج کیجئے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیے، اچھے ماحول میں جائیں، ان کو اجتماعات میں لے کے جائیں۔ یہ مسجد میں جانے کے قابل ہو گئے تو ان کو بعد جماعت نماز کے لیے مسجد میں لے کے جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لے کر آئیں۔ اگر اور بڑے ہو گئے اور مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو ان کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں، تاکہ یہ آپ کے ساتھ رہیں، اچھے ماحول میں، اچھی صحبت میں رہیں، اور یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک نیک نامی کا سبب بنے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ پاک ہم سب پر دنیا اور آخرت میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کا بھی شکریہ ادا کریں گے، حضور بڑی نوازش آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم میرا نام قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔